ہر چیز کا قاعدہ ہے کہ اپنا صحیح اثر اسی وقت دکھاتی ہے جبکہ اس کو نقصان دینے والے اور اس کے اثر کو ختم کرنے والے چیزیں محفوظ رکھا جائے۔ اگر حفاظت نہ کی جائے تو فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا ڈاکٹر علاج کے بعد اگر کسی کی بتائی ہوئی پرہیز پر عمل نہ کیا جائے تو نتیجہ ظاہر ہے۔ روزہ ایک بہت ہی اہم اور قیمتی اور اپنے اندر بے شمار فائدے لیے ہوئے ہے، لیکن اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی، شرعی بتایا ہوا پرہیز نہ کیا گیا، یعنی کھانے پینے اور روزے کے ساتھ ساتھ لغویات، لڑائیاں، جھگڑا، جھوٹ، غیبت، شغل خوری، دھوکہ دہی اور اسی قسم کے اور چیزوں سے اگر نہ بچا گیا تو روزہ تو ہو جائے گا مگر روزے کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1 صفحہ 177 میں اس بارے میں بہت سی احادیث آئی ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور راتوں کو جاگنے اور عبادتیں کرنے والے کتنے ہی ایسے ہی جنہیں جاگنے کی پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ جو شخص روزہ رکھے اور بیکار باتیں اور بیہودہ حرکتیں نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ مطلب پوری طرح واضح ہے کہ جب تک روزے کے ساتھ ساتھ اس کا پورا پرہیز نہ کیا جائے تو اس روزہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو کام مثلا کھانا پینا روزے کی نیت سے پہلی حلال تھی، نیت کے بعد ان سے بھی روک دیا گیا، اور جو روزہ سے پہلے ہی سے حرام اور ناجائز ہے، ان کی کسی قدر برائی بڑھ گئی ہوگی۔ کتنے ہی افراد ایسے ہیں صرف کھانے پینے اور جماع سے روکنے کا علاوہ باقی کسی برائی سے نہیں بچتے۔ ان میں عورتوں کا تو کیا ہی کہنا، بلکہ مرد حضرات بھی وقت کاٹنے کے لیے مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں بظاہر معمولی سی معلوم ہوتی ہیں، لیکن وہ بہت ہی نقصان دہ اور روزہ کا اجر و ثواب کو ختم کر دینے والی چیزیں ہیں۔ ذرا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارے نئی ویڈیو آپ لوگوں کو بروقت پہنچے۔